میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے عہدیدار، میری ساتھ برادری والے، میری پارٹی والے میرا ساتھ نہیں دیں گے. یہ جو ووٹ دیتے ہیں نا، ووٹ دینے سے پہلے شریف بندے کو ووٹ نہیں دیتے، پرلے درجے کے لچے لفنگے بدماش کو دیتے ہیں. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ چل یار تھانے کچہری میں کام آئے گا. یہی ہے نا تھانے کچہری. ہماری نیت ہی خراب ہے کہ ہم نے تھانے کچہری میں جانا ہے. اگر تم لچے لفنگے کو نہیں نہ دو گے ووٹ، اچھے بندے کو دو گے، یہ تھانے کچہری والے کام ہی ختم ہو جائے گا. تو فرمایا جب ایسا ہو زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہ دو، دوسرے کے ساتھ لڑ کے زیادتی کرنے والے سے لڑو مل کے، یہاں تک کہ خدا کے حکم کی طرف وہ رجوع لے آئے. جب تم مظلوم کا ساتھ دو گے نا، جو زیادتی کر رہا ہے وہ خود بخود اللہ کے حکم کی طرف آ جائے گا کہ چلو صلح کر لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اس پر ظلم نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک اس کا ساتھ دو جس پر زیادتی ہو رہی ہے. پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب وہ رجوع کر لے تو وہ دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو. جب تم نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، دوسرا بھی پھر ٹھنڈا پڑ گیا کہ یار ادھر بندے زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا. تو میرا اللہ فرما رہا ہے پھر وہ بھی مان جاتا ہے کہ اب میں زیادتی نہیں کروں گا. اور یہ بھی جو ہے جس سے زیادتی ہو رہی تھی وہ بھی اب مضبوط ہو گیا ہے. تو اب کیا کرو؟ دونوں کو سمجھاؤ اور دونوں کے درمیان فاصلہ صلح کرو. جب صلح ہو جائے وصلح خیر، صلح بہتر اللہ فرماتے ہیں. اور پھر کیا؟ اور جب صلح کراؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصاف سے کام کرو. اس وقت بھی ڈنڈی رشتہ داری نہیں دیکھنی، دوستی، محلے داری، پارٹی نہیں دیکھنی. آپ دیکھتے ہیں نا کوئی بھی پارٹی جو ہے جتنا مرضی بھی اچھا کام کرے، دوسری پارٹی جو ہے وہ کیڑے نکالتی ہے، اس کو برا برا کہتی ہے، جو مرضی کر لیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے. جیسے وہ بی بی کہتی تھی اچھا ایڈا پیر ہوتا تھے وہ اٹھ کے مارنا، تو جب وہ انہیں کہنا میں ہی ساتھ کو کی کیا دے اچھا تاج نگاہ نگاہ اٹھنا ہے. پہلے ایک پارٹی کہتے یہ کام اگر ہونا تو ٹھیک ہے، جب وہ اس سے بھی اچھا کام کرے دوسری پارٹی، تو دوسری پارٹی والے کیا کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے خلاف پھر باتیں کر دیتے ہیں. ایسے نہ تو وہ صحیح کرتے ہیں اور اگر ہم ان کا ساتھ دیں تو نہ ہم صحیح کرتے ہیں. ہمیں کبھی بھی ظالم کا اور زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جو حق میں چل رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کون عمل کر رہا ہے. جب ایسا ہوگا تو پھر معاشرے سے زیادتی، ظلم اور لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور بے راہ و روی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. میرا اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. جب صلح کراؤ تو پھر انصاف کے ساتھ کرنا، پھر بھی کسی کی طرف ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارا نظام جو ہے نا لوگوں کا محبت اور پیار اور الفت کا رکھ دیا. پھر میرا اللہ آگے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو مومن ہے نا، میرے حضور کے غلام ہے، میرے حضور کے عاشق ہے، میرا اور میرے معبود کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. کہ بھائی بھائی ہیں. بھائیوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ تم جو دوسرے ہو نا، اگر ان کا کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تو تم ظالم کا ساتھ نہ دو، تم مظلوم کا ساتھ دے کے اس کو برابر لاؤ اور ان میں صلح کرا دو. فاصلحوا بین اخویکم، تم کیا کرو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو. تیلی لگا کے آپ بات کو بڑھاؤ نا، یہ بھی ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم اور زیادہ کم کراتے ہیں بندے کو، ظالم کو بھی، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو بھی جا کے چھیڑتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو اور لڑائی بڑھتی ہے. یہاں تک کہ ہمارا مقصد صرف تماشا دیکھنا ہوتا ہے، وہ تماشا دیکھتے دیکھتے اپنی بھی آخرت خراب کر دیتے ہیں، دوسرے کی بھی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ کئی لوگوں کی جان اس میں چلی جاتی ہے اور مال تلف ہو جاتا ہے. تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ دونوں گروہوں میں صلح کرانی ہے. اور کیا کرو؟ صلح بھی کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی جب صلح کراؤ تو زیادتی نہ کرو.
جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اللہ بندوں کی طرف سے ہو نا، بندہ بات کرے اور اس کی طرف اس کی نسبت ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شاید یہ کام ہے، اس میں شک ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے اللہ کی نسبت ہوتی ہے، اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ یعنی تم مسلمان آپس میں بھائی ہو، لڑو نہ، لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کرو، صلح کراؤ، انصاف سے کام لو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں شک نہ کرنا، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارا اللہ تم پہ رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ صلح کرانا، انصاف سے کام لینا، یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ آیت نمبر 11 ہے سورہ الحجرات کی۔ کریم اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، مومنو، ہمیں ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ ہماری عادت ہے، ہم نے کنجوس بیان کرنا ہو، لطیفہ سنانا ہو تو شیخوں پہ رکھتے ہیں، فلاں شیخ ایسے، فلاں شیخ ایسے۔ حالانکہ جتنے پیسے آپ ہر جگہ ایسا ہوگا، ہمارے علاقے میں شیخ خرچ کرتے ہیں، اتنے کوئی بھی نہیں خرچ کرتا۔ کنجوس ہر برادری میں ہے، سخی ہر برادری میں ہے، لیکن کسی قوم کا مذاق، بے وقوف کسی کو ثابت کرنا ہو تو ہم پٹھانوں کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے کسی قوم کو مذاق کا نشانہ نہ بناؤ۔ لوگ پٹھانوں کو بے وقوف کہتے ہیں، پٹھانوں میں بہت بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں۔ یہ داتا علی حجویری بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، اجمیر سے، خواجہ اجمیری بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، بڑے بڑے بہت بہت بڑے ولی۔ تو کبھی کسی قوم کا نام لے کے اس کو مذاق کا نشانہ، بلکہ ایمان والوں کو تو حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھی مذاق نہ کرو۔ میں نے رمضان المبارک میں مذاق کے حوالے سے بات کی تھی کہ مذاق اور مزاح میں کیا فرق ہے، شاید یاد ہوگا فجر کے درس میں۔ مذاق ایسی بات کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کرتے ہو، ایسی بات کرتے ہو کہ دیکھنے والے ہنستے ہیں، کھلکھلا کے ہنستے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جس کو بات کی ہے نا اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایسی بات کریں گے کسی کو جس کو مذاق کیا ہے اس کی بے عزتی ہو اور دوسرے ہنسیں، اس کو میرے اللہ نے حرام کہا ہے، حضور نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ایسی بات جس کو مزاح کہتے ہیں، کسی کو ایسی بات کرنا کہ آپ کو ایسی بات کی جائے، دیکھنے والے بھی ہنسیں، خوش ہو جائے، اور آپ بھی ہنس پڑے، خوش ہو جائیں، جسے آپ کی بے عزتی نہ ہو، صرف آپ کو خوش طبی کے لیے ایسی بات کر دی جائے کہ آپ بھی خوش ہوں، دیکھنے والے بھی خوش ہو جائیں، اسلام میں یہ جائز ہے۔ اور میرے حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح فرمایا ہے، جیسے وہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، حضور بھی صحابہ بھی اکٹھے بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے تھے۔ اب حضور جب کھجور کھاتے ہیں نا، اس کی گٹھلی نکال کر حضرت علی کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہوں، کہیں تو ہڈیاں جو ہوتی ہیں ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں، دوسرے کے آگے رکھتے جاتے ہیں، تو ایسے میں حضور گٹھلیاں حضرت علی کے آگے رکھتے جاتے تھے، حضرت علی بھی ادھر رکھتے جاتے تھے۔ جب کھجوریں کھا لی تو حضور فرمانے لگے، علی تم نے تو سب سے زیادہ کھجوریں کھائی، ساری کھجوریں تم ہی کھا گئے، ساری کھجوریں تو تم ہی کھا گئے۔ جب ایسا کہا مسکرا کر تو مولا کائنات عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے، آپ کے آگے تو گٹھلی کوئی نہیں پڑی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور صحابی تشریف لائے بازار میں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیسے خوش نصیب وہ صحابہ تھے، حضور آگے نا ان کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ دیتے، یوں ہاتھ رکھتے ہیں
اور فرماتے ہیں یہ میرا غلام ہے کون خریدے گا. اب صحابی چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہاتھ پیچھے ہو. جیسے